السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھ کے، شاد و آباد رکھ کے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج انشاءاللہ تعالی میں واقعہ ایک بہت ہی پیارا نور نبی کا ظہور، یعنی کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو وہ نور نبی کا ظہور، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ ظہور میں آیا تھا۔ لیکن کیسے اور کیوں اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ہمارے نبی کا ظہور، ہمارے نبی کے نور کا ظہور کیا تھا، ٹھیک ہے، پیدا کیا تھا۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، میرے چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں ایسی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ جتنا ہو سکے اس واقعے کو انشاءاللہ تعالی شروع سے لے کے آخر تک دیکھنے کے بعد شیئر کریں۔ سنیے، میں شروع کر رہا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، لیکن اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سنیں، اولا ما خلق اللہ نوری، یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ میرا نور تھا، سرکار فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر سب سے پہلے جو شے اللہ نے پیدا فرمائی وہ میری روح تھی، یعنی کہ سب سے پہلے سرکار کا نور پیدا فرمایا ہے اور اس کے بعد جو ہے سرکار کی روح پیدا فرمائی۔ مومنوں دیکھو نبی کا مرتبہ سب سے پہلے حق نے بس پیدا کیا، اس کی ساری ذات پر پڑھیے درود، جس نے عالم میں کیا پہلے رود۔ تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر سب سے پہلے جو شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم تھی، جی ہاں، جس سے ہر ایک کی تقدیر مولا کریم نے اپنے قدرت کاملہ سے خود تحریر فرمائی، بے شک حق ہے یہ۔ پھر چوتھی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ العقل، یعنی نبی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر سب سے پہلے جو شے اللہ پاک نے پیدا کی وہ عقل ہے۔ جس عقل سے ہم نے خدا کو پہچاننے کا کام نہ لیا، یعنی ہم اسی عقل سے خدا کو پہچاننے کا کام نہیں لیا ہے ہم نے، اور لیا تو محض دنیا فانی کی ترقی اور تن پروری کا لیا، جی ہاں۔ کاش اس عقل سے کچھ کام خدا کا کرتے، جیتے اس کے لیے، مرتے تو اسی پر مرتے، جوہر عقل کو اس کام میں گر ہم لاتے، تو نبی بنتے تو لارے ولی بن جاتے، نہ نبی بنتے تو لارے ولی بن جاتے۔ اگر نبی نہیں بنتے تو ولی تو بن ہی جاتے، اگر اسی عقل کو ہم کام میں لاتے۔ سنیں، آگے سنیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک جوہر لطیف پیدا کیا اور پھر ایک ہیبت و جلال کی نظر سے اس جوہر کی طرف دیکھا جو ہیبت حق سے پانی پانی ہوا، جس سے کہ تمام عالم پانی سے لبریز ہو گیا۔ اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہیبت کی نظر سے دیکھا تو معاً اس پانی میں سے شرقی، غربی، جنوبی اور شمالی 4 ہوائیں پیدا ہوئیں۔ پھر ان 4 ہواؤں کو اس پانی پر شدت کے ساتھ چلنے کا حکم ہوا۔ یہ وہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا، وہی، جی ہاں۔ چنانچہ جب وہ 4 ہوائیں نہایت شدت کے ساتھ چلنی شروع ہوئیں تو اس پانی میں تلاطم اور انتہائی جوش پیدا ہوا اور اس میں سے بے حد دھواں اٹھنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ دھواں پانی پر سے اٹھ کر معلق ہوا پر قائم ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب تمام عالم دھوئیں سے لبریز ہو گیا، یعنی بھر گیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے جلال کی نظر سے اس دھوئیں کو ملاحظہ فرمایا، جو اسی وقت منجمد ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور 7 حصوں پر منقسم ہو گیا۔
پہلے حصے کا شفاف جمع ہوا پانی اور دوسرے حصے کا تانبا اور تیسرے حصے کا لوہا اور چوتھے حصے کی چاندی اور پانچویں حصے کا سونا بنا اور چھٹے حصے کا یاقوت اور ساتویں حصے کا پورے ایک آسمان کے برابر موتی بن کر تیار ہو گیا۔ پھر مولائے ذوالجلال والاکرام نے ان ساتوں حصوں کو ہیبت کی نظر سے دیکھا تو اسی وقت حصہ اول یعنی شفاف جمے ہوئے پانی کا پہلا آسمان بن کر تیار ہو گیا اور دوسرے حصے یعنی تانبے کا دوسرا آسمان بنا اور تیسرے حصے کا یعنی لوہے کا تیسرا آسمان بنا اور چاندی کا چوتھا آسمان بنا اور سونے کا پانچواں آسمان بنا اور یاقوت کا چھٹا آسمان بنا اور سفید موتی کا ساتواں آسمان بن کر تیار ہو گیا۔ غرض کے ایک آنے واحد میں ساتوں آسمان بن کر تیار ہو گئے، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک آسمان 500 برس کی راہ کا عریض اور جسم بن کر قائم ہوا اور تہ بتہ ساتوں آسمان اس طرح قائم ہوئے کہ ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کے راستے کا خلا واقع ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور عرش سے سورج اور چاند اور ستارے پیدا فرمائے، سورج اور چاند سے اس دنیا کو مزین کیا اور ان کی گردشوں سے رات دن آشکارا کر دیے تاکہ مخلوق اس کی قدرت کاملہ کا تماشا دیکھے اور اتنے بڑے سورج اور چاند کی روشنی میں اس پیدا کرنے والے کو نہ بھول جائے۔ اللہ اللہ، اسی لیے ایک شاعر ایک نظم لکھتا ہے، اللہ اللہ شان خلاقی تیری، کون کر سکتا ہے تیری ہمسری، آسماں کیا تو نے قائم کر دیے، 7 طبقے اس جہاں کے بھر دیے، اتنے وزنی اتنے بوجھل آسماں، یوں معلق اور ادھر اور ادھر اے تیری شان، پھر ستاروں سے مزین واہ واہ، واہ خلاقی تیری رب العلا، تیری قدرت کے کرشمے دیکھ کر عقل انسانی ہے بس زیر و زبر۔ دوستو بالکل پوری دنیا کا انسان حیرت میں ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو یہ بھگوان کہ وہ بھگوان ایسا اور ویسا، بس یہ بلبلے کا پانی ہے۔ دوستو آپ خود دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، انشاءاللہ وقت کا تقاضا ہے، اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ میرا رب جب فیصلہ کرے گا اس کے بعد ان کا دیکھنا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے کس کس چیز کو پیدا کیا آپ لوگوں نے سنا، سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہی پیاری چیز۔ ہر ویڈیو میری جو بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی ایک تاریخی واقعات کے ساتھ میں ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے یہاں پر آسمانوں کو تیار کر دیا، 7 آسمان مکمل ہو گئے، چاند اور سورج اور ستارے انشاءاللہ تعالی پیدا ہو گئے۔ جی ہاں، لیکن ابھی واقعہ تو یہ ویڈیو بس زیادہ بڑی نہیں، تھوڑے تھوڑے جملوں میں اور تھوڑے تھوڑے وقت میں انشاءاللہ تعالی ویڈیوز میں آپ کو تیار کر کے آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب اس کے بعد جو ویڈیو آئے گا وہ روحوں کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی ہے، روحوں کو ہماری اور آپ کی سب کی پوری دنیا کی روح، جتنی بھی اشرف المخلوقات، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، کس کس طریقے سے اللہ نے ان روحوں کو پیدا کیا ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی والی ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ دوستو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، جو انشاءاللہ تعالی سنے گا وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سوچے گا کہ واقعی میں اللہ رب العزت میرا رب واقعی بے مثال ہے، ایک وہی قادر ذوالجلال والاکرام ہے جو ظاہر و باطن ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ بے شک یہ حق ہے، کوئی موجود یہاں ہے نہ وہاں عالم میں ہے، فقط ذات احد جلوہ کنا عالم میں، جلوہ کنا عالم میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، صرف اللہ
ظاہر بھی ہے باطن بھی، ہمیشہ سے قائم و دائم اور ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک نے اپنی قدرتی کاملہ کو آشکارا کرنے کے لیے 14 طبق کو پیدا کیا اور پھر گناگوں مخلوقات سے دو جہاں کو زینت دیتے ہوئے سب کے بعد بنی نوع انسان کو مٹی سے ہویدا کر کے اپنی خلت و خلافت کے لقب سے یاد فرمایا۔ پس آپ اس کتاب میں صرف اپنی ہسٹری نہیں بلکہ 14 طبق کی ابتدائی تاریخ معلوم کیجیے۔ دوستو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ روحوں کی پیدائش کا ذکر میں کروں گا۔ چلیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔